फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ तिलावत समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत। इज़ा अस्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کریم الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آج ہمارے سلسلے کا موضوع یہی ہے، رمضان المبارک کے بعد کی زندگی. رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور ہوتی کیسی ہے؟ رمضان اللہ رب العزت کا مہمان ہے اور اس کے بعد ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو رمضان المبارک کے بعد زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول بھی ہم لیں گے. آئیے اس سے قبل ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد. پھر کے گلے گلے تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلے گلے تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری لی سے جائے کیوں؟ صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. آنکھیں رو رو کے سجھانے والے آنکھیں رو رو کے سجھانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے
سراؤ جڑ گئے ارے او چھاؤنے چھانے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کوئی دل میں یہ سراؤ جڑ گئے ارے او چھاؤنے چھانے والے ارے او چھاؤنے جانے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے، پیغام او درے یار کے جانے والے، او درے یار کے جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا، نہ سنا،
کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یاروں گفتار کا عالم کیا ہوگا، قدموں پہ جبھی کو رکھنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن تیری ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے گلی سو
میرے سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ہمارا موضوع ہے رمضان کے بعد کی زندگی۔ جی ہاں، رمضان المبارک کے بعد کی زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے، اسی پر انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ رمضان المبارک سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے اور ہماری زندگی کے اندر رمضان کی وجہ سے کیا تبدیلی آنی چاہیے اور رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں مولانا آصف اقبال مدنی صاحب۔ آصف بھائی کیا فرماتے ہیں، رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جن پر عمل کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ جی، جیسے حج بیت اللہ ہے، حج کرنے کے بعد بعض لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، جی، اور حج مبرور کی علامت علماء نے اس کو قرار دیا ہے کہ جب انسان حج کر کے آئے اور اس کے اعمال میں تبدیلی آ جائے، گناہوں سے بچے جی، جی، اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے تو گویا کہ حج مبرور ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان جو ہے، اس میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزے کی عبادت ہے، اور روزے کا جو مقصد قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، سبحان تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ۔ اب جب ماہ رمضان گزر جائے اور ہم نے روزے رکھے، جی، اب ہر شخص اپنا یوں محاسبہ کرے، خود کو دیکھے کیا رمضان کے بعد تقوی آیا ہے یا نہیں۔ اللہ تو اللہ، تقوی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو باطنی تقوی جسے دل کا تقوی کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق تو قرآن مجید میں دو آیات ہیں، سبحان ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ سبحان اللہ، ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب ہے، جو لوگ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آوازوں کو پست کرتے ہیں، ادب رکھتے ہیں، آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر دھیمی آواز میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، جی، تو یہ دلوں کا تقوی ہے، سبحان ادب رسول دل کا تقوی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اب اولیاء اللہ، ان کے مزارات اور جو بھی معظم دینی چیزیں ہیں، جی، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ سبحان تو اللہ کی جن نشانیوں کو جو لوگ تعظیم کرتے ہیں، یہ بھی دلوں کا تقوی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے باطنی تقوی۔ اس ظاہری تقوی کیا ہے؟ روزے کے جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر، ظاہری تقوی اس سے ملتا ہے۔ تو مفسرین نے دو جملوں میں اس تقوی کو بیان کیا ہے، ان اللہ لا یفقدک حیث امرک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے غائب نہ پائے جہاں کا اس نے حکم دیا۔ جی، جہاں کا حکم دیا ہے وہاں سے تمہیں غائب نہ پائے۔ وَأَن لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، اور جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے وہاں تمہیں اللہ دیکھے نہیں۔ یہ تقوی کا مفہوم ہے اللہ، کہ جہاں کا حکم ہے وہاں سے غائب نہ پائے، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں تمہیں دیکھے نہیں، جائے نا، یہ ہے تقوی۔ اب روزے کے بعد ہم اپنی زندگی کا رمضان کے بعد محاسبہ یوں کریں، جی، کیا ہم ان چیزوں سے رک گئے جن سے ہمارے پروردگار نے منع کیا، اللہ اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے اس سے روکا؟ اسی طرح سے کیا ہم نے ان چیزوں کو اپنے معمولات میں داخل کر لیا جی، کہ جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ تو یہ رمضان کے بعد اپنے ذات کے اندر یہ دیکھے کیا تقوی آیا یا نہیں۔ اب یہ اور پھر محاسبے کی جو آصف بھائی آپ بات فرما رہے ہیں، جی، محاسبہ کرنے کی عادت بنے کیسے اور محاسبہ کریں کیسے؟ کیونکہ جب رمضان ختم ہوگا، ٹھیک جی، ہے، تو رمضان کے بعد وہی پرانی گیدرنگ ہوگی، وہی جی، مارکیٹ ہوگی، وہی لوگ ہوں گے جن سے پہلے تعلق تھا،
اور ان میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ خود نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، انہی کے ساتھ نمازوں کے اوقات میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اب یہ محاسبے کا انداز کیسے بنے اور سوچ کیسے بنے، محاسبہ بندہ کرے کیسے؟ جی عمومی حالات تو یہی ہیں عمران بھائی کہ ایک چاند دیکھتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں، دوسرا چاند دیکھتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب عید کی نماز کے بعد جو ظہر کی نماز آتی ہے، جی امیر اہل سنت کا یہ شعر کتنا اس پہ صادق آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اس میں مسجدوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، اللہ اللہ۔ جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ معاملہ ہے، پھر آپ نے کہا کہ محاسبہ کیسے کریں، جی اس کی عادت کیسے بنائیں۔ تو انسان کو اپنی تخلیق پر اور اپنے بنائے جانے کے مقصد پہ غور کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں اگر ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہماری زندگی کا مقصد فقط کھانا پینا سونا ہے، جی۔ تو یہ بتائیں جانور کیا کر رہے ہوں، ہیں؟ ٹھیک ہے، کھا پی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں صحیح۔ اور سو رہے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے۔ واہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ اس کو دیگر لوگوں سے فضیلت کیوں ہے؟ صحیح۔ لقد خلقنا غور الانسان کرنا فی احسن تقویم، یہ احسن تقویم پہ پیدا کیا گیا، تو اس کے احسن تقویم پر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ واہ۔ تو احسن تقویم پہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضی میں فرماتے ہیں کہ انسان کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا پیٹ ہونا، بڑا پیٹ تو بیل کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ کیا زیادہ طاقتور ہونا؟ طاقتور تو اونٹ بھی ہوتا ہے۔ کیا زیادہ بہادر ہونا؟ اب بہادر تو شیر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ افضل کیوں ہے، اشرف کیوں ہے؟ اشرف اسی لیے ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ اگر علم ہوگا، اسٹیپ تو پہلا علم کا ہے نا، جی۔ محاسبہ تو بندہ بعد میں کرے گا، علم صحیح۔ سیکھے گا تو محاسبہ کرے گا۔ اب علم کتنا ضروری ہے؟ سئل ابن المبارک جی۔ من الناس، لوگ کون ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا انسان کون ہے؟ انسان کون ہے، آدمی کون ہے؟ تو فقال العلماء، وہاں کہ اصل آدمی تو علماء ہی ہیں۔ تو علم کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ اللہ۔ اب علم کی جب اتنی زیادہ اہمیت ہے تو ہمیں جو ہے سب سے پہلا اسٹیپ تو علم، پھر اس کے بعد محاسبہ، محاسبے کے بعد عبادت کی عادت، سبحان ورنہ سبحان علم نہیں، محاسبہ نہیں، پھر عبادت کیسی ہوگی؟ فرمایا المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون۔ اللہ نبی اللہ۔ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر علم کے عبادت گزار بننے والا، صحیح۔ اس کو اعلیٰ فرماتے ہیں، عبادت گزار نہیں فرمایا، عبادت گزار بننے والا، متعبد، جیسے متشاعر ہوتا ہے، جعلی شاعر، یہاں متزاہد، جعلی زاہد، یہاں پھر دیگر الفاظ آتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ متعبد، بغیر علم کے، بغیر فقہ کے عبادت گزار بننے والا ایسا جیسے چکی میں گدھا ہوتا ہے، سارا دن چلتا ہے، آخر میں وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم موبائل خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، آپ اے سی خریدتے ہیں، تو ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ ملتا ہے کہ یہ اس کے اندر طریقہ کار ہے، انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، اس کے مطابق اس مشین کو چلائیں۔ اے سی خریدا آپ نے، ساتھ ہدایات کا پرچہ یا اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ مشینوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پرچے میں دیا ہوا ہے۔ اب یہ سب آپ غور کیجئے کہ یہ پرچہ کون لکھتا ہے؟ جس نے وہ مشین بنائی، وہ پرچہ ساتھ لکھتا ہے کہ اس کو یوں چلائیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارا کریٹر کون ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے؟ تو ہمیں بنانے والا رب کریم ہے، اور رب کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے بنائے جانے کا اللہ، بہت پیاری مقصد بات کیا ہے۔ بہت پیاری بات۔ وہ کیا ہے؟ اس نے خود فرما دیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس طرح فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ سبحان ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا تو بات۔ انسان غور کرے، اور رمضان تو یوں سمجھے کہ ایک ورک شاپ ہوتی ہے، واہ واہ۔ جیسے ہم ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، اس صحیح۔ میں کیا ہوتا ہے جی، کوئی جو ہے وہ موٹیویٹر اور ہمیں سمجھانے والا وہاں پر کلاس لیتا ہے، ہمیں چیزیں سمجھاتا ہے۔ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 ہفتے کی کلاس لیتے ہیں کہ اس کلاس کے بعد ہم نے اس کو زندگی میں نافذ کرنا ہے اور ہم نے ترقی کرنی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح رمضان گویا کہ ایک طرح سے ورک شاپ ہے، اس میں بندہ پریکٹس زیادہ کرتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نمازوں میں اضافہ کر دیتا ہے، قضا نمازوں کے ادا کرنے کا جذبہ مل جاتا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، پھر علماء کے بیانات مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھیں، مدنی مذاکرے، مبلغین کے مدنی پھول، یہ سب حاصل کرنے کے بعد اب اسے رمضان جب گزر جائے تو اب اپنی زندگی میں اسے
ان چیزوں کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ رمضان کی بہاریں رمضان کے بعد بھی ہوں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کرتے تھے اور پھر 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ جو رمضان میں عبادت کی ہے وہ قبول فرما. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بہت پیاری بات کی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یوسف مدنی بھائی کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، یہ اس کا کروڑ احسان ہے. آپ دیکھیں پچھلے سال رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگ زندہ تھے اور آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کیا پایا اور کیا جو ہے وہ کھویا ہے، تھوڑی سی عادت اپنی بنانی پڑے گی. اب آپ کہیں گے کہ یہ 30 دنوں میں ہم اپنی عادتیں کیسے بدل لیں؟ واقعی عادت بدلنے کے اندر ٹائم لگا کرتا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی آپ عادت بنائیں، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی. مثال کے طور پر آپ جو ہے اللہ نہ کرے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا پھر جماعت جو ہے وہ ہماری نکل جاتی ہے، ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے نماز قضا ہو جاتی ہے. اس کے پاس تھوڑا سا دماغ پر اس کے بعد کلک تو ہو، تھوڑی سی توجہ تو جائے کہ یار نماز قضا ہو گئی. تھوڑی سوچ تو دل کے اندر پیدا ہو کہ واقعی کچھ ہوا ہے. اور جب یہ سوچ پیدا ہوگی، جب ہم توجہ اس طرف لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمل کرنے کا ذہن بھی بنے گا. اپنے اعمال کا محاسبہ اسی وقت کرنے کی عادت بنا لیں. ایک تو فکر مدینہ کرنی ہے، اس کی بھی عادت بنائیں. مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے، اس کی بھی عادت بنائیں. لیکن جیسے ہی مثال کے طور پر آپ گھر میں غصہ کرتے ہیں، اب غصہ کر لیا، ٹھیک ہے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا ذرا 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر غصہ نہ کرتا اور یہی کام میں پیار سے اپنے گھر میں کہتا، اپنے بیٹے کو کہتا یا گھر میں سے کسی کو کہنا ہے پیار سے کہتا، تو کیا ہونا تھا؟ کام ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ یا ابھی جس طرح ہوا ہے اس سے اچھے انداز میں ہوتا یا برے انداز کے اندر ہوتا؟ تھوڑی سی توجہ اس طرف لے کر جانی ہے. اور انشاءاللہ جب ہم اپنے اعمال پر توجہ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ عمل کا ذہن بنتا چلا جائے گا. اور جب افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ واقعی مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک سلیم الفطرت آدمی تو یہی کہے گا کہ واقعی غصہ نہیں کرنا چاہیے گا. تو پھر اس کے بعد جب وہی معاملہ گھر کے اندر ہوگا، دوستوں میں ہوگا، مارکیٹ میں ہوگا، تو اب اگرچہ آپ غصہ کر کے گزر گئے اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس سے توبہ بھی کیجئے غصے کے بعد، لیکن جب نیکسٹ ٹائم وہی معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہمارا ذہن پہلے سے ہی تیار ہوگا. ہم ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ واقعی مجھے اس معاملے کو یوں لے کر چلنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس گناہ سے، اس معاملے سے، اس بری عادت سے بچنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے. تو محاسبہ کرنے کی، یوں توجہ دینے کی اپنی عادت بنائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں، رمضان المبارک سے ہماری ذات پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اس کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان تمام کی امتوں پر روزے فرض تھے. اگرچہ کہ ان کی تھوڑی تھوڑی سی کنڈیشنز، طریقہ کار مختلف تھے، لیکن روزے ان تمام کے اوپر فرض تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا ذکر کیا تاکہ ہمارا بھی یہ ذہن بنے، ہم مشکل نہ سمجھیں کہ خالی ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں بھی یہ پر فرض ہے. سبحان اللہ. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حکمت ہے وہ ارشاد فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو. روزہ رکھو گے تو تمہیں تقوی ملے گا، یہ ایک بنیادی بات. روزے رکھو گے، تم پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اگر روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی ملے گا. تقوی کیسے ملتا ہے؟ آخر وہ کیا حکمتیں اور کیا صورتیں ہیں روزہ رکھنے میں کہ اس سے ہمیں تقوی ملتا ہے اور اس کو آگے ہم نے پھر کنٹینیو کرنا ہے. اب تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ صورتیں لکھتے ہیں کہ جب روزہ رکھنے سے، روزہ فرض کیے جانے میں، روزہ رکھنے میں یہ حکمتیں ہیں جس سے ہمیں تقوی نصیب ہوگا. بڑے مختصر اور بڑے جامع انداز کے اندر مفتی صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک و صاف تھی، اس لیے گناہوں سے بھی محفوظ تھی. فرماتے ہیں اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے
تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے. اچھا انسان کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے. فرماتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ضرورت تھی، یعنی ضرورت تھا کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، کہ ابھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے. ضروری ہے کہ مرغوب غذاؤں سے کچھ عرصے کے لیے ان کو باز رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے کہ ہمیں ایک وقت ایسا تھا ہمیں ان غذاؤں کی ضرورت نہیں تھی، اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں. جب غذا انسان کھاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء جب سیر ہو جاتے ہیں تو گناہوں کی متلاشی ہو جاتی ہے. جی. اور جب انسان کو یہ غذا نہیں ملتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے باز رہتے ہیں. تو اسی لیے ضروری تھا کہ کچھ عرصے تک ان کو ان غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ ان کو اپنی پچھلی حالت یاد رہے. فرماتے ہیں مدینہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد لگایا جائے. نمبر 2 فرماتے ہیں نفس اور روح دو دشمن ہیں، ان کا مقام جسم انسانی ہے، ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے. فرماتے ہیں نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے جو ہے قوی ہوتی ہے. ضرورت تھی کہ کچھ روز کے لیے بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو جائے اور روح اس کی جو ہے قوی ہو جائے. نفس کمزور ہو جائے، روح قوی ہو جائے. یعنی جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی روحانی اسپرچول پاور جو ہوتی ہے، اسپرچول پاور، اس میں اضافہ ہو، روحانی قوت کے اندر اضافہ ہوگا. جسم جب کمزور ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں رہتی ہے، ہمت نہیں رہتی ہے، وہ چاہ نہیں رہتی ہے، خواہش نہیں رہتی ہے. لہٰذا انسان کی روحانی پاور، آپ دیکھیں لوگ ٹوپیاں لگا کر گھوم رہے ہوتے ہیں، پینٹ شرٹ والے ٹوپیاں لگا کر گھوم رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ وہ روحانی پاور کے اضافے کا ایک ذریعہ. اب ضرورت اس بات یہ ہے کہ آگے اس کو کنٹینیو رکھیں اور اسی روحانی پاور کو آگے ہم نے مستقل جاری رکھنا ہے. کیسے ہوگا؟ آئندہ بھی ہم نے جیسے اپنے مدنی انعامات کا فرمایا، کم سے کم ہفتے میں ایک دن پیر کا دن ہم روزہ رکھنے کی اپنی عادت بنائیں، تاکہ کیا ہوگا کہ یہ جو روحانی پاور کا ایک سلسلہ ہے یہ قائم رہے اور ہمیں بھوک کا ایک احساس رہے گا، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور رہے گا اور روحانی جو ہے سلسلہ ہے اس کا ایک سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا رہے گا. فرماتے ہیں روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے. یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے پیدا ہوگا. آپ کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہیں لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. منہ میں پانی ڈالتے ہیں لیکن ایک بھی قطرہ نیچے ڈالنے کے بجائے اس کو باہر اگل دیتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں منع کیا ہے. اب جب افطار کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بھلی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، کتنی اعلیٰ معلوم ہوتی ہے، سادہ پانی بھی اتنا قیمتی معلوم ہو رہا ہوتا ہے. تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شکر کا جذبہ دلایا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر دل میں پیدا کرے اور آئندہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. فرماتے ہیں روزے سے بھوکوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مطلب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، جس سے بھوکوں اور پیاسوں کا احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور غنی بھوک کو یاد کر کے فقیر کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے. فرماتے ہیں آگے جو ہے فرمایا روزے سے بھوک کی برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے کہ اگر کھانا کبھی میسر نہ بھی ہوا تو اب اس کو صبر کی عادت بنے گی کہ کبھی کھانا میسر نہیں آتا، خدا نہ کرے فاقے کی نوبت آتی ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوگی کہ بھوک پیاس جو ہے برداشت کرنے کی اس کی عادت ہو چکی ہے. فرماتے بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. اب بھی ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں کہ فاقہ بہت بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے. لہٰذا اگر اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو معدے کو تھوڑا آرام مل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اپنے جسم کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی اور دیگر معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں. آخری بات فرماتے ہیں کہ نفس دل میں تو کھانے پینے کی اور رات کو سونے کی رغبت کرتا ہے. دن میں انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو کھانا پینا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اور رات آتی ہے تو انسان سونے کا ایک سلسلہ کر لیتا ہے. فرماتے شریعت نے اس کی مخالفت یوں کروائی کہ کبھی دن میں تو روزوں کی حالت میں اور رات میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا حکم دیا. یعنی جب تراویح انسان ادا کرتا ہے تو رات میں جو ہے وہ جاگنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو ماہ رمضان میں دن کو کھانے سے باز رہو، رات کو تراویح اور تہجد پڑھو، جس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ نماز، سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی کرتے ہیں
ہیں, مگر روزہ صرف انسانوں کی ہی عبادت ہے, فرشتے دوسرے مخلوق, بلکہ فرماتے ہیں مفتی صاحب غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں ہے, فرماتے صرف انسان ہی یہ عبادت کرتا ہے. تو راتوں کو جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا, دن میں جو ہے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو جب بھوک پیاس سے انسان روک کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اپنے آپ کو قائم رکھ سکے گا. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ یہ ہماری تربیت کا ایک سلسلہ ہے. بڑی پیاری بات آصف بھائی نے کہی ہے, ورک شاپ ہے, ایک تربیت گاہ ہے, سال میں ایک مہینہ ہے ہماری تربیت کے لیے دیا گیا ہے. جب ہم اس کے مطابق کاربند رہیں گے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس سے سیکھنے, ہم نے اس سے جو سیکھا ہے, تربیت حاصل کی ہے, ہم پورا سال اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وقار بھائی سے ہم یہ پوچھیں گے, وقار بھائی رمضان مبارک کے اندر جو ہے مسجدیں آباد ہو جایا کرتی ہیں اور نمازیوں کی تعداد الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت بڑھ جایا کرتی ہے, تو اب ایسا کون سا طریقہ اپنائیں کہ رمضان کے بعد بھی بالخصوص ہماری نماز کی عادت باقی رہے تاکہ مسجدیں آباد رہیں؟ کیا فرماتے ہیں عمران بھائی؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ذہن پایا جاتا ہے عمومی طور پر کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے. جی, رمضان عبادت کا مہینہ ہے. اپنی جگہ یہ بات ٹھیک ہے کہ رمضان میں عبادتیں کی جاتی ہیں اور بالخصوص عبادات کی کثرت ہو جاتی ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ لے لینا کہ بس رمضان ہی عبادت کا مہینہ ہے, یہ بات غلط ہو جائے گی. جی, یعنی صرف رمضان ہی عبادت کا مہینہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو جیسے ہماری شروع سے ہی بات چلی آ رہی ہے کہ گویا رمضان تو ایک پریکٹس سیشن ہے, یعنی یہ 11 مہینے عبادت کروانے والا مہینہ ہے. واہ واہ, ایک مہینہ عبادت کا لے کے بس جی اس مہینے میں کر لیں گے عبادتیں, اس میں روزے بھی رکھنا ہے اور ایک دم جی وہ نمازی اور وہ بن گئے, اور اس کے بعد پہلے سے ذہن یہ تیار ہے کہ جناب وہ چاند دیکھا تو روزے اور نمازیں اور چاند دیکھا تو پھر سب کچھ فنش. تو یہ بات غلط ہو جائے گی. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعلکم تتقون پہ ہماری ساری گفتگو ہوئی ہے, یہ تقوی اور پرہیزگاری دینے کے لیے آتا ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری دینے آنے کا مقصد یہ ہوا کہ وہ پھر پورا 11 مہینے یا پوری زندگی سلسلہ جاری رہے, صرف ایک مہینے نہیں. اس میں آسانی یوں کر دی جاتی ہے کہ ایک طرف تو شیطان بند کر دیا جاتا ہے کہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور دوسری طرف گناہ کو انسان کا نفس ابھارتا ہے اور نفس کو بھوک مارتی ہے. تو بھوک یعنی روزہ رکھ کر نفس کو کمزور کر دیا جاتا ہے تو نیکی کی آسانی ہو جاتی ہے, دوسری طرف شیطان بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ آسانی پیدا کر دی جاتی ہے اس ایک مہینے میں. مقصد کیا ہے کہ اب اسی چیز کو لے کر آپ پورے بقیہ 11 مہینے بھی چلتے رہیں. تو نماز تو بنیادی سی چیز ہے. رمضان تو آتا ہے ایک مہینے اور اس میں روزے فرض ہوا کرتے ہیں, اور جو نماز ہے وہ تو پورا سال ہی آپ پر فرض ہے, 5 وقت فرض ہے. تو اس کو تو اپنانا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ایک بنیادی سی شے یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے, اور محاسبے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتا رہے. یہ ایک بہت اچھی چیز ہوا کرتی ہے. یہ مطالعہ مستقل جو ہے اس کا ذہن بناتا رہے گا. کہتے ہیں نا کہ جناب وہ ذہن بنتا ہے ہمارا جب کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ والی بات نہیں رہتی, پھر ویسے ہی پیچھے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بات یہی ہے کہ جناب اگر آپ کے بیٹری جب چارج کرتے ہیں موبائل کی تو پھر وہ چل پڑتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی بیٹری کم ہونے لگتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو اب کیا حل ہے جی اس کا حل یہی کہ دوبارہ چارج کر لیجئے, اس کو دوبارہ لے جائیے اور چارجر سے جوڑ دیجئے. تو یہ اولیاء کرام کے حالات زندگی اور سیرت یہی چیز ہے کہ آپ اسے پڑھتے رہیں گے تو ان کی سیرت حالت زندگی آپ کو اس طرف دوبارہ ابھارتی رہے گی کہ آپ نیکیوں پر گامزن رہیں. اس حوالے سے حضرت ذوالنون مصری کو اگر یوں بھی لیں وقار بھائی کہ اپنا جیسے اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھنے کا آپ نے فرمایا ہے, اس کو یوں بھی ناظرین لیا جا سکتا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں, اور میں آپ کو مشورہ دوں گا شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ جو ہے آپ ان کی صحبت اختیار کریں. الحمدللہ مدنی مذاکرے کی بہت زیادہ بہاریں ہیں. آپ نے رمضان المبارک میں دیکھا کہ 2 مدنی مذاکرے ہوتے رہے. تو ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت پیارا مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. مدنی چینل کے سلسلوں میں ٹاپ سلسلہ یہی ہے, سب سے جاندار اور اچھا سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت بھی ہوتے ہیں, نگران شورا بھی ہوتے ہیں, دیگر اراکین شورا بھی ہوا کرتے ہیں. بہت پیارا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس رمضان سے یہ بھی سیکھیے کہ ہم نے انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کو اپنانا ہے. جب یہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عمل کا ذہن بھی بنتا رہے گا اور انشاءاللہ عزوجل ہم عمل کے قریب بھی رہیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ایک بات اور عرض کروں گا کہ آپ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کو لازم پکڑ لیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برے اجتماع الحمدللہ
مغرب کی نماز کے بعد ہر جمعرات کو ہر شہر میں ہر ملک میں تقریباً ہوا کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کا پیغام 200 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم پرانی گیدرنگ میں چلے جائیں گے، پرانے دوستوں میں چلے جائیں گے، پرانے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو وہی عادات و اطوار ہم پر غالب آ جائیں گے اور وہی کام ہم کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہفتہ گزرے گا اور ہفتے کے بعد ہماری بیٹری کچھ لو ہوگی، مدنی مذاکرے میں آ کر، ہفتہ واری سنتوں برے اجتماع میں آ کر وہ بیٹری چارج ہو جائے گی۔ جیسے کہ وقار بھائی نے فرمایا کہ موبائل کو جو ہے ہم چارج کیا کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو بھی چارج کیجئے اور انشاءاللہ ان مواقع کے ذریعے سے، ان ذرائع کے ذریعے سے اللہ نے چاہا تو ہم نیکیوں پر ثابت قدمی اختیار کر سکیں گے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جی صدام حسین لاشاری سب ضلع بلوچستان صبر سر نعت آتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ کیا بات ہے جی، نیکسٹ۔ سید طار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ خوشبو رمضان اور موضوع رمضان کے بعد کی زندگی۔ واقعی عمران بھائی جو آج کا موضوع آپ نے لیا ہے بہت ہی بہترین موضوع ہے، تاکہ اس موضوع سے ان بھائیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو رمضان میں تو مسجد کی طرف چل جاتے ہیں اور رمضان کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدوں کو سونی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب چاند نظر آیا تھا رمضان کا تو جھک در آتے نمازی، اور اب کم ہو گیا نمازوں کا جذبہ۔ تو عمران بھائی ان بھائیوں کے لیے آپ کیا مدنی پھول فرمائیں گے کہ جو رمضان میں تو مسجد میں آ جایا کرتے ہیں اور رمضان کے بعد مسجد میں نہیں آتے؟ جی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ نیکسٹ کال۔ جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے۔ ماشاء اللہ خوشبو رمضان بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نعت خواہ صاحب یہ میٹھی سی نعت سنا دیں۔ سری محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ کیا بات ہے آپ کی جی، نیکسٹ۔ اویس اتاری سے آلکوٹ سے، مجھے امیر اہل سنت کا یہ کلام سنا دے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ جزاک اللہ۔ واہ واہ جی، نیکسٹ۔ یہ کلام سنا دے اعلی حضرت کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آمین۔ کچھ ایس ایم ایس آپ کے شامل کرتے ہیں۔ محمد شیر دل بھائی ہیں اوکاڑا سے، کہتے ہیں ماشاء اللہ حضور آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، آج مجھے یہ کلام سنوا دیں الوداع ماہ رمضان۔ اور ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ احسن قریشی صاحب ملتان سے، عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت خوشبو رمضان بہت بہت اچھا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ مجھے الوداع ماہ رمضان کا کلام سنا دیں، مجھے یہ کلام سنا دیں، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ اور ایک یہ آیا ہے کہ آپ کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج آیا ہے کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، پلیز یہ کلام سنا دیں، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب۔ کیا بات ہے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کشمیر سے ہیں، اور بھی کچھ آپ کے ایس ایم ایس ہیں، آئیے کچھ فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ٹاپک کو لے کے۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے
پیمانہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شام رسالت ہے